یار علی دیاں بچیاں دا واہ جی واہ سارے واہ بھائی ذکر کرنے پر مولا علی دا ماشاءاللہ اور میں چلو خیال ہے چلو میں دو شعر پڑھا جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ لے تو سائے وے تو پر ایرہ بے سورہ میں ہی کہنی سور چنگی ہونی ہے مل کے پڑھو شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا سبحان اللہ مل کے پڑھو شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار علی دیاں تو بن جا خدمت گار علی دیاں شام نو ہر گھر دے دروازے بند ہوندے شام نو ہر گھر دے دروازے بند ہوندے پر کھلا ہے دربار علی دیاں پر کھلا ہے دربار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار اللہ دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے اللہ دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی دیاں ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا رب دی سو تینوں جنت مل جانی رب دی سو تینوں جنت مل جانی دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں امید کو تروڑو میری امید پوری کرو سارے مل کے پڑھو پر دل وچ رکھ لے پیار دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار علی دیاں شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا تو بن جا خدمت گار بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا سارے احباب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ حمد و صلاۃ بعد میرے معزز سامعین کرام پیارے واجب الاحترام مسلمان بھائی دوستو بزرگوں آتی محفل یہ سال ثواب دی محفل سارے بھائی محمد صدر الدین مرحوم دے سال ثواب واسطے اس محفل دا اہتمام کیتا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگتے ہیں کہ مالک خالق اس پاک محفل دا صدقہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے شہزادیاں دا صدقہ اللہ پاک بھائی محمد صدر الدین دی بخشش فرماویں آمین آمین اور انہاں دے آمین دراجات بلند فرماویں انہاں دی قبر دے کروڑ حرام تا دا نزول فرماویں برادران محترم محفوظ کے لیوار آیا میں ایک چیز نوٹ کی تھی
اس ٹائم اساں دفنا کے واپس آنے ہیں تو کیسا منظر ہوندے، کیا کیفیت ہوندی ہے ورثاء دی، بھراواں دی، بالاں دی، پتراں دی، دھیاں دی، گھر والیاں دی، دوستاں دی، کیسا ایک منظر ہوندے کہ سامنے ایک لنگر پیش تھیندے، ختم پڑھیندے، دعا منگیندے تو سارے سب تو پہلے جڑا قریبی ہوندے حکم آدن میاں کھا اللہ اکبر اللہ تو ہاں یارو زندگی گزارنی تہے آدھن نا مرن نال کوئی مر نہیں ویندا مرن والے نال جیونا تہے اپنے زندگی دے ڈینہ پورے کرنے تہن پر جڑا یار وچھڑ گئے جڑا بھرا وچھڑ گئے وہ کرن ملدے کھرن آندے اعتوال اس جا کو پوچھو جس بھاول دی پئی ہے بے شک بے شک جت سیک آندہ پہ اس جگہ کو پوچھو کہ رسا تیرے نال کیا بنی ہے میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو جیسا لا غرض ہیں غافل ہیں بھلا چھوڑے سے پر اصل منزل ساری وہ نہیں ہے وجنہ وہ نہیں ہے اصل گھر سارا اوہو ہے آئی سارے بھائی محمد صدر الدین چلے گئے دیکھو بھائی اور دسینے پہن قبلہ حافظ محمد رب نواز صاحب دسینے پہن کہ بڑا محنتی شخص ہے کیا ہی بات مزدور ہے حق حلال دی کرنے والا ہے کسی دی چوری نہیں دو نمبری نہیں ڈکیٹی نہیں کوئی فلاسفری نہیں حق حلال دی کر کے بچوں کو پالنے والا لیکن جس ٹائم ساڈا رب دا چوکھی دیر لگی پالی نہیں لگا اپنے گھر دے وچ کیا تھے بہانہ بنے کرنٹ لگے سے موت آ گئی ہے کیا اساں کوئی 5 سال دی چٹھی لکھائی ودیں نہیں کوئی 20 سال دی لکھائی ودیں کوئی 50 سال دی لکھائی ودیں یارو پال دا بھروسہ کہنی بے شک پال دا ہی بھروسہ کہنی ایک لحظے دا بھروسہ کہنی کہ موت کس ٹائم آونجے اتنے غافل کیوں ہیں اسا موت کو بھلا کیوں چھوڑے موت یاد کیوں کیا نہیں سجڑ چلا ویندے تو جڑا سجڑ ویندا پہ اسا کو سبق دے کے ویندا پہ کہ میرا بھائی میرا دوست میرا بچہ آج دیکھ میں ویندا پیاں اے نہیں کہ میں کوئی ظالم ہمی یا میں کوئی کسی فیر مارے یا میں کوئی خودکشی کیتی ہے نا میں تو موت آ گئی ہے نا بندہ جتنا ہی سکون ہے جو ہوئے جتنا ہی آرام ہے جو ہوئے موت ہے موت آمنی ہے پر تو نہ بھلاوی ہی موت کو موت تے کوئی آمنی ہے پر اتنا یاد رکھیں جلی اگلی منزل ہے جلی اگلا سفر ہے اتھا بال کوئی نہ کوئی ضرورت تھی انہیں بل ایسا نہ ہوئے کہ تو سفر اللہ پاسے ٹردا پیا ہوئے تو جیبا خالی ہوئے حق کر صاحب حق سمجھن بھی گال دے حق جیبا تو مراد پلے نیک عمل نہ ہوئے تو بال تو قبر پہنچے تو وہ تھا کہ فرشتے پوچھیں سنا کاکا کیا بنے وال کیوں زندگی گزار کے ہیں واللہ سا تیرا رب کون ہے وال بندہ ادھارے دیکھے آکے ہاں لا ادری میں تو تاری آواز ہی نہیں سنتا تسا کیا آدھے میں ساری زندگی بندہ رب دے دیتی نیمتا کھاندہ رہ گیا ساری زندگی رب دے دیتی چیزیں استعمال کرندہ رہ گیا لیکن کیسے ایک عجیب کیفیت ہے کیسے ایک عجیب اس کے نظام بنویں دے کہ بندہ قبر جو ہوئے فرشتے پوچھیں دسا تیرا رب کون ہے یارو یہ ساری ان کی رب دکھا دی ہے رب دی دیتی ہر نعمت کا استعمال کیتے آخر میں کو رب دا پتا کہنی تو کتنا دکھ لگ دے کتنا افسوس ہے اس بندے دی زندگی دے ہوتے وہ زندگی گزارا دے ہوتے جب میں رب دی بھی پہچان نہ کر سکے تو برادران محترم آج ونیا والا سب سبق دے کے مندہ پہ ساری ٹھیک ہے کوئی شے نہیں چاہ گیا ہتھو خالی گئے انہیں کفن کو کوئی جیب نہ لیا سے ہتھو خالی گئے آپ ہی دفنا کے آئے ہیں پر ساکو رسائی گئے کہ میں ویندہ پہ ہیں تو سہی آنے بے شک بے شک میں ویندہ پیا لالا تائیں پیچھو آمنے میرا بھائی تائیں پیچھو آمنے پر یاد رکھیں اور جی میں میرے واسطے تو سب کوئی دیر رونے میں لازہ رونے میں گھڑے رونے میں دیوار رونے میں دو دیوارہ ترہ دیوارہ رونے میں تو آرے پیچھے یہ کچھ روس ہے حق کر صاحب یہ کچھ روس ہے لیکن ایسا حالات نہ بنا کے وائیں ایسا کردار نہ کر کے وائیں کہ تیرے مرار دے لوگ غم میں جروان دے بجائے
خوش تھی اللہ چنگا تھی کے ٹر گیا چنگا تھی کے اپنے آپ کو ایسا بنا کہ اور تیری منجی چودی پئی ہوئے میت چودی پئی ہوئے گھر وچوں ٹرتا پیا ہوئے تیری چار پئی اٹھتی پئی ہوئے تے لوگ چنگے چنگے الفاظ نال تے کو یاد کر کے روئن کہ جی میں رستے چ ملن حافظ رب صاحب انہاں میں رستے تھے جو سامنا شروع کر دتے بڑا اچھا بندہ سی نیک بندہ سی مزدور بندہ سی محنتی آئی سی یعنی اچھا ہے نا انہی تعریف ایک حافظ قرآن دے منہ تعریف سنیے اس وقت سب نے اپنا اچھا کردار بنانا چاہیے ہے اچھے حالات نہ چلانا چاہیے ہے اپنے آپ کو صحیح رستے پہ چلانا چاہیے ہے برادران محترم یہ جڑی ساری محفل ہیں اے سال ثواب دی محفلاں اے سارے واسطے سبق ہیں کہ اج سے خانے چ آئے بیٹھے ہیں اج سے تقریر واعظ نصیحت سن دے بیٹھے ہیں کوئی پتہ نہیں یہ پرسوں ساری ہو گئی کوئی بے شک بے شک بے شک کوئی پتہ نہیں اور دیکھو ہی گھر دے وچ اتری کی فوت کی ہے ہی کے گھر دے اتری کی فوت کی ہے پہلے قبلہ حافظ یاسین صاحب انہوں نے انتقال تھے وقت انہیں دی اہلیہ مرحمد انتقال تھے آج انہوں نے بھائی دا انہوں نے اہلیہ مرحمد بھائی تھی نا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تھی نا سارے پہلے ہمشیر انتقال تھے تو دیکھو اس کو پتہ ہے کوئی پتہ کوئی نہیں اس واسطے سب کو اپنی آخرت بہتر بنانی چاہیے قرآن پاک دے وچ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے تسا ایمان کھیلاؤ انہاں دی طرح میں بے مثل ما آمنتم انہاں دی طرح میں ایمان کھیلاؤ کیدی طرح میں ایمان کھیلاؤ صاف ظاہر ہے اگر اسا اپنی اولاد کو اپنے شاگرد کو کوئی چیز سکھینے ہیں پڑھینے ہیں تو کوئی مثال لینے ہیں کہ پتہ فلانے طرح میں پڑھنے تے فلانے طرح میں پڑھنے تو اللہ پاک کی آدھن کہ تسا بھی ایمان انہیں طرح میں گھیننا ہو کینی طرح میں جی میں محبوب دے صحابہ دا ایمان ہے بے شک توجہ ہے تاری اے میں حول اللہ کیا سنا سبحان اللہ سبحان اللہ میری صورت میری سپیڈ یہ کوئی جڑی دیکھ کی دیے ہونا کوئی یہ کہنے بھی میں کان دے ہاتھ رکھے سا سوال سبحان اللہ سو نہ یہ کوئی جے تو سبحان اللہ آخر رکھنے تو برادران محترم فرمایا ایمان گھننا ہو ایمان ایسا ہوئے جیسے میرے محبوب دے صحابہ دا ہے اور محبوب دے صحابہ دا کیسا ایمان ہے آج یہ کو پتہ کیا نہیں برادران محترم محبوب دے صحابہ دا ایمان کہ محبوب دے صحابہ نے اپنی ہر چیز ہر لمحہ زندگی دا ہر لحظہ محبوب دے نادے قربان کیتے عرض کیتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوبہ اے جان ملی ہے تو دوالے صدقے ملی ہے اولاد ملی ہے تو محبوبہ دوالے صدقے ملی ہے تو محبوبہ ہر چیز ملی ہے دوالے صدقے ملی ہے تو والے سے لکا لکا کے کیوں رکھوں چھپا چھپا کے کیوں رکھوں محبوب ہر چیز دوالے نادے قربان ہے برادران محترم توجہ کرے سو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کو پہلا وعظ فرمایا بیان فرمایا تبلیغ کی تھی انہیں مشرقین مکہ ہے انہوں نے کہا صدیق علال اعلان تبلیغ میں کریں گے آج صدیق کو ایک ایسی میں جرت ہے کہ سارے نے سامنے اعلان پہ کریں گے کہ لوگوں آؤ اس وحدہ شریک کو من گنو اس محبوب کو من گنو سارے مشرق جمت ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تکلیفہ دے من لگن آپ کو مارن لگن حتیٰ کہ مرنے مرنے آپ نے جسم مبارک لہلوہام تھی گئے آپ کے ہوش تھی گئے جناب آپ کے قبیلے والے این انہیں ڈٹھے کہ صدیق کے ہوش ہیں اتنا ظالمہ نے مارے اتنا انہوں نے تکلیف دیتی ہے صدیق کے جسم میں جو خون ہے آپ کے ہوش ہیں انہوں نے چاہتے انہوں کیا مشرکو ٹھیک ہے اسا بھی کلمہ نہیں پڑھیا پر صدیق ساری برادری دا ہے صدیق سارے خاندان دا ہے پر ہاتھ نالے سے خبردار انہوں چاہتے صدیق کو گھر گن گن توجہ کرے سو صحابہ دا ایمان کیسا ہے جنہاں صدیق کو گھر گن گن پاک صدیق بے ہوش ہیں اور برادری کٹی ہے قریبی کٹے ہیں آپ دی والدہ محترمہ اولی نال بیٹھے تھے اور آپ بے ہوش ہیں حالی اور آپ دی والدہ محترمہ مٹھا پانی بڑھا گیا شربت بڑھا گیا کہ میرے بیٹے کو ہوش آوے کہ میں فوراً پانی پیش کرا شربت پیش کرا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرے سے برادران محترم جناب آپ کو ہوش آئے نا آپ نے آنکھ کھولیے ماں فوراً شربت کا گلاس بھر کے پتر دے کول گھن گئی ہے وہاں صدیق تیرے مقدر کو سلام ہے تیری عظمت تو قربان صدیق کا جذبہ دیکھو صدیق کا ایمان دیکھو صدیق کا محبوب نا پیار دیکھو جناب آنکھ کھولیے نا ماں نے شربت کا گلاس پیش کی دے کہ میرا بیٹا بڑی دیر بعد کو ہوش ہے میرا بہت جلدی کر پانی پی مٹھا شربت بڑھا کے آئیا ایکو پی جناب سیدنا صدیق اکبر دا جملہ سنو برادران محترم جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا
اماں میں کو پانی نہ دے، میں کو اے نسا میرے یار محبوب دا کیا ہو. کیا ہی بات، کیا ہی بات. سبحان اللہ. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یا تو جو ہے برادران محترم عرض کی تھی اماں شربت گلاس نہ کرے بھاری ہاری شربتی لوڑ نہیں میرے کو پہلے نساؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے. جب آپ نے گل کی تھی نا تو جڑی برادری قریب بیٹھی یہ سارے مشرکی بیٹھے ہیں غیر مسلم بیٹھے ہیں کلمہ نہ پڑھا ہے تو انہیں کیا آئے صدیق دی اماں ہون سون گل اسا صدیق دی خاطر آئے بیٹھے ہیں اسا صدیق واسطے لان واسطے تیار ہے اسا صدیق واسطے جان دے واسطے تیار ہے. اے ول ہو محبوب تنا گندے یعنی وجہ تو اندا اے حال دیا بے یعنی وجہ تو کوئی تکلیفہ ملے یعنی وجہ تو جسم اللہ الہان ہے یعنی وجہ تو بے ہوش کی لگے اے ول ہوندا نہ گندے اسا میں نے پہ ہے. پاک صدیق نے لٹھا ماں ول تے ماں دا اشارہ ایسا ہے کہ میرا پترا چپ کر ول برادری رستی ہے تیرے قوم والے ویندن تیرے برادری والے ویندن. تے پاک صدیق نے فرمایا اماں اے ویندن تا منجا دے پر یار نہ منجے. کیا ہی بات، کیا ہی اے رستے اندر رستا دے پر یار نہ رستے. اماں مجھنی خاطر ساری تکلیفہ برداشت کی تھی اس محبوب محمد مصطفیٰ کو میں کیویں چھوڑ سکتا. یاد رکھو اگر قرآن مجید کے اندر ایک گل آئیے تو اسا اوے ایمان کھیل گیا ہو جویں وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. ہی دور دی گل ہے ہی مہینے ہی سال دی گل ہوسی پر ہی دور دی گل ہے. کل میں ایک ویڈیو کلپ سنے تساں بھی سنا ہوسی کوئی نوجوانوں نے ضرور سنا ہوسی کہ ایک بچی عیسائیہ جیندا ماموں پہلے مسلمان تھے توجہ کرے سو اوندا ماموں مسلمان تھے انہیں اپنی بھانجی کو آکے او عیسائیہ مذہب کے اندر غیر مسلم مذہب کے اندر وہ بڑی عالمہ ہے پئی ان کو ماموں نے کہ پتر تو ہی کلمہ پڑھ گیا لیکن وہ کلمہ نہ پڑھے بلکہ ماموں کے خلاف چلے. ماموں جڑے گھر وچ رشتہ دارن گھر جتا ونجے نا تو ول بھنے جی فوراً اتھا پہنچے کہ مطلب میرا ماما اسلام دی تبلیغ کر گیا. توجہ کرے سے برادران محترم مطلب میرا ماما اسلام دی تبلیغ کر گیا ہوئے تو ماما کہ فوراً انہوں لوگوں کو سمجھا گنسا کہ نانا نعوذ باللہ دین اسلام جھوٹا مذہب ہے نعوذ باللہ پاک قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ پاک محبوب دا کلمہ نہیں پڑھنا. تو فوراً وہ لڑکی اتھا پہنچتی ہے اور توجہ کرے سے اس گل دے ہوتے تو وقت گزردا رہیا حتیٰ کہ اس مامے دے دفتر دے اندر قرآن پاک رکھا ہوتا ہے تو بچی بھانجی آدھی ہے کہ میں جڑا ونیا ہے نا قرآن پاک کو دیکھا ہا میرا دل تک کرندہ ہے کہ قرآن پاک کو چاما دیکھ کرتا صحیح بھی ایک ہی ہو جی کتاب ہے. وجہ ہے تاریخ بے شک ماشاءاللہ سامان آگے ہم توارے سبحان اللہ آوے تو کوئی میں سب سناواں. سبحان اللہ. تو برادران محترم توجہ کرو اس بچے نے آکھیا دل تو بڑا کہہ بے قرآن چاواں ایک دیکھاں بڑا بھئی ہے کیا لیکن ول چاواں نہ اے بھی قرآن دا مقام دے عظمت شان ہے. بے شک قرآن دا روب ہے بے شک قرآن دی دہشت بھی ہے. بے شک تو کہ میں چاہاں نہ ڈراں کہ کہیں اے نہ ہوئے میں قرآن کو پڑھا تو مسلمان تھی وہ ڈر رہے غیر مسلم قرآن پاک کو نہ چاہے ڈر رہے کہ مطلب میں کو پڑھا تو مسلمان تھی بنجا. جیڑا مسلمان ہے وہ کیڑی شاید ڈر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہیں موبائل کو بھولے دنیا داری کو بھولے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے. استغفار استغفار استغفار. کتنے ایسی زندگی گزارتی بھی قرآن پاک سیدھا پڑھنا نہیں آتا استغفار. نمازہ پڑھ کے تھک گئے ہیں ٹکرا مار کے تھک گئے ہیں الحمدللہ سیدھی پڑھنی نہیں آتی. کیوں اتنا قرآن تو دور تھی گئے ہیں. برادران محترم یاد رکھو قرآن پاک نہ سچی محبت کرے سو تول دنیا میں جی کامیابی ہے آخرت جی کامیابی ہے. تو جو ہے آپ تک کامیابی ہے تو ہاں او بچی غیر مسلمہ ہے تو کیا دیئے کہ قرآن پاک میں چین دی نہیں جیڑی گال بس میں گال چھیڑی تھا وہ پوری کر کے سناواں نا یہ تو وجہ ویسے میری گھڑی میں 40 منٹ ٹھیک ہے ہاں جیڑی میرے کو ہوں 40 منٹ ٹھیک ہے جی میں آپ دا حکم ہوئے کیا ہی بات. ماشاءاللہ میری گھڑی 5 منٹ آ گئے. اچھا چلو شکر الحمدللہ. اے واحد مولوی نے گھڑی اگو ہے کیا ہی بات. حق کیا ہے یا عائلی زندہ باد زندہ. اچھا بھئی میں کوئی نہ دن 5 منٹ میرا حق ہی ہے.
سبحان اللہ کتنے منٹ تھی گئے 15 منٹ اچھا آکو سبحان اللہ پڑھ دے ختم پڑھ دے توجہ کر بڑا گل قیمتی ہے تو بچی کیا کہ میں قرآن پاک ہونا چاہاں کہ متان مسلمان تھے مسلمان تھی ہوئی ہے مسلمان نہیں چاہتا وہ غیر مسلمان نہیں چاہتی میں متان مسلمان تھی بنیا تے مسلمان نہیں چاہتا ہوں ایک بندہ بجا تو کیوں نہیں چاہتا یہ تو ایوہ سے ایک پتہ ہے کہ سارے حاکمہ قرآن نہیں چاہتا سارے حکمرانہ نہیں چاہتا قرآن انہیں کو صدق قل ہو اللہ احد نہیں پڑھنی آئی تو والا سا قرآن کیوں چاہوں انہیں عدل انصاف کرنے انہیں قرآن تو بغیر چل دے پہنو وہ انگریز کے قانون میں چل دے پہن وہ قرآن کے قانون میں وہ نہیں چل دے اسد والا نہ دے رہے ہے یاد رکھو اگر چاہندے ہوئے کامیابی ملے تو وال قرآن پاک پڑھنا ہی پوسی تو عمل ہی کرنا پوسی وال نظام ہی قرآن والا بنانا پوسی عدل انصاف ہی قرآن والا رکھنا پوسی وال نیک تیرا ملک سدھر دے یا کوئی نہ وال نیک نظام بہتر تھی لے یا کوئی نہ بہرحال بچی ہے کہ میں قرآن کو نہ چاہوں مطلب میں مسلمان تھی جان وقت گزر دریا ایک دن دل میں خیال آیا اور اپنی طرف مہربانی جو تھی دل میں خیال آیا کہ قرآن کو چاہوں تو صحیح دیکھا تو صحیح ہے کیا بے شک بہرحال دل بدھومی کوشش کی تیمی پاک قرآن کو چاہتا جہاں قرآن کو چاہتا نا تو بابا جی خادم حسین سبحان اللہ بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ آپ نے کوئی پوچھے سوال کیتا کہ ایسے تو سیدے سونے کیوں ہے گل قیمتی ہے توجہ کرے سو جگہ رب دے خاص تے نیک بندے ہوندے نا سونے ہوندے انہوں نے چہرے چمک دے چہرے دے نور ہوندے تو پوچھیا ایسے تو سیدے سونے کیوں توجہ ایدے سونے کیوں ہے تو انہوں نے فرمایا میں قرآن پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھتا انہوں نے کسی ٹھیک ہے قرآن پڑھ دے پر تو سیدے کیوں سونے ہوئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا جرا میں قرآن کو دے تھا میری نگاہ ہوندی قرآن تے قرآن دی رحمت کدے وستی پئی ہوندی ہے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی یار فرمایا میری نگاہ قرآن دی ہوندی ہے تے قرآن دی نگاہ وہ میرے چہرے دی ہوندی ہے تے قرآن دا نور ہے جو چہرہ چمکدا پے بندہ قرآن کھولے ہوئے مومن قرآن کھولے تو قرآن جو نور نظر نہ آوے تو بچی غیر مسلمہ وہ دی میں قرآن چاہتے جہاں قرآن کھولے قرآن دے ہر حرف وچوں نور نکلے میرے دل تے اثر کیتے میں کہ ایک قرآن ایڈا سونا ہے قرآن دا ہر حرف ایڈا سونا ہے یہ سب محبوب دے نازل تھی اسی اور محبوب کیڑا سونا ہو سی اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے زندہ باد میں کہ قرآن ایسا سونا ہے قرآن ہر ایک حرف ایسا سونا ہے جس محبوب نے نازل تے قرآن وہ محبوب کیڑا سونا ہو سی اس محبوب دا دین کیڑا سونا ہے اس محبوب دا مذہب کیڑا سونا ہے عقیدہ کیڑا سونا ہے بہرحال رات تھئی رات 2 بجے مامے کو کال کی دی کہ ماما میں کو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ حضور غلامہ بناؤ کلمہ پڑھا مسلمان تھی کی بچی اور ماں نے کہ پترا میری دھی کلمہ چھوڑے توجہ میری دھی کلمہ چھوڑے پیو نے کہ میرا پتر میری دھی کلمہ چھوڑ دے اب مسلمانی ختم کر دے اپنے عقیدے چاول لیکن دھی نے کہ کوئی نہ بابا میں کلمہ نہیں چھوڑے دی میں کلمہ نہیں چھوڑے دی وقت گزر دریا پیو نے کہ پتر اور میری دھی تو کلمہ چھوڑے نہیں تو ٹھیک ہے نہ تو میں خودکشی کرنا پیا بابے دھمکی لئیے دھی کو کہ میری دھی کلمہ چھوڑے نہیں تو ٹھیک ہے نہ تو میں خودکشی کرنا پیا پر ول دھی جے حضور دا کلمہ پڑھی دے سبحان اللہ جے حضور دا کلمہ پڑھی دے سبحان اللہ وہ اپنا سب کچھ قربان کی دے وہ کہ بابا تو بھاویں ایک پھانسی لٹک دے بھاویں دا لٹک کیا ہے بات کیا ہے بات میں جس محبوب دا کلمہ پڑھے میں کلمہ نہیں چھوڑے دی سبحان اللہ کیا بات تو ول ماں کی میری دھی تو کلمہ چھوڑ دے وہ کہ نہیں ماں میں نہیں چھوڑیں دی ماں نے پیٹرول چاہتے پیٹرول دی بوتل جاتی ہے آخر میری دھی کلمہ چھوڑ دے میں دے پیٹرول اپنے دے سڑک میں اپنے آپ کو بھالا دے سا وہ کہ ماں عشق دا نشہ ایسا نہیں کیا ہے بات کیا ہے بات یہ نشہ جرک چاہنے ونجے اللہ دا نہیں والے نشہ پوچھنے دا وہ پوچھ پاک صدیق کنو اس نشہ دی تاثیر پوچھنے دا وہ پوچھ پاک عمر کنو پاک عثمان کنو پاک علی کنو جناب سید الشہداء امام حسین کنو پوچھ کہ دین دا نشہ کیا ہے حضور دے پیار دا نشہ کیا ہے دین اسلام دا نشہ کیا ہے سوال پوچھتے ہیں غازی علم الدین کو پوچھ غازی عبد الرحمن کو پوچھ غازی
تو ول پوچھتے بابا خادم حسین کو پوچھو کہ دین دا نشہ کیا ہے، حضور دے پیار دا نشہ کیا ہے. اس بچے نے کہ اماں تو اپنے آپ کو بھا لینی تو لا دے، میں تو نہیں دی تو اپنے آپ کو بھا لا، پر تو لینی تو لا دے، پر میں حضور دا کلمہ کیا ہے نہیں چھوڑیں دی. تو پتہ چلا آج بھی لوگ ہیں، بے شک آج بھی لوگ ہیں صحابہ کرام دے طریقے دے چلن والے. بے شک یہ انہوں نے ایمان ایسا مضبوط ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان تو انہوں نے عشق تو ذرا انہوں کی مل گئے، بے شک تے ذرا سک بھی ملنا چاہیے ہے. بے شک اسا بھی کوشش کروں کہ قرآن پاک پڑھوں، حضور دا پیار دے رج رکھوں، تمہارا ایسا پیار ہوئے، دین نال ایسا پیار ہوئے، حضور نال ایسا پیار ہوئے کہ جی صحابہ کرام دا پیار ہے. بے شک تول اے نظام اے زندگی اے لمحات سارے سسٹم چلتا رہا ہونے بے شک اپنے آپ کو ایسا بہتر کرے سوں تو جو ہے تاریخ میری گھڑی دے حالی 10 منٹ پہنتے ہیں وہ بھلا کیوں میں گھڑی دی سوئی بھی اچھے چھڑی میں تو بند کھڑی رہے 5 منٹ پیچھے لگ گزر سن 5 منٹ اگلے گزر سن والا پھر اٹھی ویسی برے تاری مسکرانا واسے گالی کو کرنی پوں گی تاکہ آپ تھوڑے ریلیکس رہو. اللہ اکبر برادران محترم ایک بھائی گل یاد آئیے کہ جے حضور دی عزت ناموس تے پہرا دیتے نا سبحان اللہ یہ غیر مسلم دی گال چلے بیٹا میں ایویں ہی گال یاد آئی تو جو ہے سبحان اللہ یار پچھلے تو صحیح بولو فرنٹ والے آدمی سبحان اللہ تو سانو انہیں دے دے بھئی یہ ٹھیک ہو مولوی داد ریتی سارے آنکھوں سبحان اللہ میرے دوارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جنن وادی طائف ہے جن طائف دی بستی جن تبلیغ کرن ایک گل ہر کہیں سنی ہے تو تک جڑا انہاں مشرکہ نے آپ کو تکلیفاں دیتیاں آپ دا جسم مبارک لوہان کیتا انہوں نے ایک آوارہ قسم دے لڑکے پیچھے لائے جنہاں آپ کو پتھر مارے وٹے مارے آپ دا جسم مبارک لوہان تھیا آپ دا کرتا مبارک فون نال تر تھیا حتیٰ کہ فون مبارک چلدا آپ دے نالین مبارک بھی تر تھے تول فرشتے حاضر تھے عرض کی تھی آقا اسا حاضر ہیں حکم کرو اس بستی کو غرق کر دوں چاہ کے الٹا ساڑ دوں چاہ کے سمندر ساڑ دوں انہیں دے نام و نشان مٹا دوں پر میرے دیتوار کریم آقا نے کیا فرمائے فرشتوں میں کو رب نے رحمت بنا کے بھیجے زحمت بنا کے نہیں بھیجا میں نہ واسطے بد دعا نہیں کر سکتا تو وقت گزرتا رہا تو اوہن تکلیفہ لینے بن اور مشرکین بچے اور وٹے منن پتھر منن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ صبر فرمائیں اتنے دیر دنر ایک شخص ہے کوئی مشرک ہے نہ ہونا مطعم بن عدی ہے وہ قریب آندے تڑے تھے کہ ساری قوم دے سارے قبیلے دے لوگ لڑکے نوجوان اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینے بن تو انہیں اپنی قوم کو سڑیا انہیں اعلان کیتا انہیں کہا اے لوگوں سن گیرو اے نوجوانوں سن گیرو تو سا اون نوجوان کو تکلیف دیندے وے او کو پتھر مرندے وے جیندہ چہرہ ایڈا سونا ہے بھلا ایڈے سونے چہرے اللہ کو جھوٹ ہی بولے دے سبحان اللہ وہ تو کو تبلیغ کریں دے تو کو رب دے وحدہ لا شریک ہونے دے دسیں دے تو سا کو وٹے مرندے وے پتھر مر تکلیفہ لیندے وے ایڈے سونے چہرے بھلا کو جھوٹ بولے دے توجہ ہے تاری بھلا اور کوئی جھوٹ بولے دے تو خبردار جے ہوں گے تکلیف نہیں دی آپ کو ماں سیر کلم کر رہے ساں موتا میں نہ دیا کیا ہائی کون کیا ہے ہائی کون مشرک گل دے توجہ کرنے گل بڑی مزے دی ہے ہائی مشرک پارا کہنے دے نہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کیا کو سبحان اللہ پارا سارے محبوب تیرے نہ پہ بے شک محبوب مصطفیٰ دے پہرا پیارے دے ہے مشرک کلمہ نہیں پڑھیا ادھے خبردار جائے ہم ہاتھ اٹھایا جائے پتھر جاتا جائے کوئی تکلیف نہیں دی انہیں سارے کلم کر کے حق رسان تو ہم برادری بولی مشرک بولے ساتھی بولے قبیلے والے بولے انہیں کہ محترم کیا تو مسلمان ٹھیک ہے کیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ گئے انہیں کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھیا اے ضروری نہیں کہ میں محمد دا کلمہ پڑھا تو تاؤں نہ دے پہرا دے ماں ایمیں نہیں دے سکتا کیا ہے بات محبوب مصطفیٰ دے پہرا بھی دینا جنہاں دے پہرے جنگل جانور رہنے جنہاں دے درندے بھی پہرا دیں پرندے پہرا دیں میں تو انہاں دی عزت پہرا بھی دینا انہاں دی ناموس تے پہرا بھی دینا انہاں دی جان دی حفاظت بھی کرے نا مسلمان نہیں تے کیا تھی کیا تو ہن جس ٹائم انہیں سارے کافر للکار چھڑے کافر پیچھے ہٹ کے آپ کو خیری دنال گھر پہنچایا وقت گزر دریا مطعم بن عدی دنیا تو چلا گیا فوت ہی گیا وقت گزر دریا میدان بدر لگا اور میدان بدر دے کچھ مشرکین کیا تھی کیا ہے
کوئی مشرک قید تھی کیا ہے، جب مشرک قید تھی کیا ہے نا انہاں دے وچ مطعم ایک پوتر ہے ایک انہاں بھتریجا ہے تو جو ہے تاری مطعم جے حضور نے پہرا دیتا او دا مشرک ہے ہوں حالت مر گیا انہاں ایک پوتر تے ایک انہاں بھتیجا او بھی ان قیدیے وچ آ گئے مشرکان صاحب زہرے مسلمانوں دی گرفت وچ آ گئے قیدیے وچ آ گئے تو ہن ہر صحابی نے اپنا مشورہ دیتا تو مشورہ ایک قبول کیا کسی نے کوئی فدیہ گن کے آزاد کرو فدیہ گن کے آزاد کرو تو صحابہ کرام دے اندر ایک حضور دا ایسا غلام ہے جنہ نا جبیر ہے جبیر انہاں دا نا ہے تو حضور دی پاک بارگاہ حاضر تھے عرض کی تھی آقا انہاں دے وچ 70 یہودی گرفتار تھی کین انہاں دے وچ ایک میرا بھیرا ہے تے ایک میرا سوتر ہے ایک میرا بھیرا ہے تے ایک میرا کزن ہے میرا سوتر ہے مہربانی فرماؤ انہاں کو رہائی دے آزاد کرو میرے محبوب نے فرمایا تورا نا کیا ہے تورا نا جان دیتا پوچھئے صحابہ کو سامنا ہے کہ اس بندہ دا مقام کیا ہے کہ جڑا محبوب دی عزت تے پہرا دے محبوب دی ناموس تے پہرا دے اس کا بھی کوئی مقام ہے میرے محبوب نے فرمایا تورا نا کیا ہے عرض کی دی حضور میرا نا جبیر ہے فرمایا تورے بابا دا نا کیا ہے عرض کی دی حضور میرے پیو دا نا مطعم ہے فرمایا مطعم دے پیو دا نا کیا ہے فرمایا انہوں دے پیو دا نا عدی ہے فرمایا اچھا مطعم بن عدی دا پتر ہے کیا ہے بات تو سب پہنچے نہیں وے کیا ہے بات فرمایا اچھا تم مطعم بن عدی دا پوتر ہے جی حضور میں مطعم بن عدی دا پوتر ہاں فرمایا ہائے 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 فرمایا آج اگر کاش مطعم خود زندہ ہوندا مطعم خود جیندہ ہوندا بھاوے ہوں مشرک دی حالت ہو گیا غیر مسلم دی حالت ہو گیا کفر دی حالت ہو گیا پر اوندا میرے دے احسان ہے ہائے ہائے فرمایا اوندا میرے دے احسان ہے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوندا احسان دا بدلہ ماشاءاللہ ساری تحریک پی پی 201 کی دے محترم جناب قاری محمد کفیل عزیز صاحب ناظم اعلیٰ صاحب نے آپ تو چھے گن کیا توجہ کرے سے برادران محترم میرے محبوب نے فرمایا اچھا جبیر تو سا آدھے وے انہ دودا بھائی دا دے اپنے کزن دا آج اگر مطعم خود زندہ ہونا ہوئے مشرک ہاں میں نے کلمہ نہ پڑھیا مسلمان نہ تھی میں صحابی نہ بنے ہاں وہ حالت ہی میرے کول آویا کہ آکر میں کو آکھیا کہ محبوبہ انہ 70 سارے کو چھوڑ دے کیا ہے بات کیا ہے بات سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب نے فرمایا اگر میں مطعم آکھیا انہیں احسان میرے ہوتے کہ محبوبہ نہ 70 سارے کو چھوڑ دے ہو تو میں انہیں مشرک نے حالات کو نہ دیکھا ہاں انہیں کفر دی حالت کو نہ دیکھا بلکہ انہیں احسان ہے میرے ہوتے انہیں احسان دا بدلہ جھکاما ہاں 70 کو رہائی عطا فرماوا تو اے جے محبوب دی عزت پہرا دیتے ناموس تے پہرا دیتے ماوے چہرہ بھی ہے تا یسان حضور دی عزت واسطے حضور دی ناموس واسطے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہوں تو ہر پاسے ہون ایک بڑا فتنہ بہت زیادہ پھیلدا پہ کنہوں کوئی حملہ کریں دے کنہوں کوئی حملہ کریں دے کنہوں کوئی حملہ کریں دے اسا مسلمان کمزور تھی چکے ہیں اسا چپ ہیں اور جڑا کوئی زیادہ کمزور ہے وہ زیادہ چپ ہے جڑا کوئی تھوڑا تکڑا ہے وہ کنہوں کو تھوڑا باتا بول کر دے لیکن یاد رکھو ایک کل پرسوں دی گال ہے کوئی ایسی گال چلی ہے ہاں اب میں اپنی مسجد کل جمعہ ہی نا کل دی گال ہے میں اپنی نمازوں کی گال سمجھانا پہ ہم کہ میت پڑھنے والا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل نہ لکاؤ نہ ہون حق ہے وہ تو باطل پا دے وہ ای نہ کرو میں نے محبوب نے فرمایا کہ تو کو پتہ ہی ہوندے پر جان کوئی کی تو صحیح میں کرنے دے حق نہیں بھی تو باطل پا پتہ ہوندے لیکن جڑا قرآن دے بھی حق کھول کے آکو تو باطل کو کیوں پہنے دے گل میں کرنا پہ ہمیں تو میں کوئی گل کی دی سمجھاون دی تو بل میں کوئی ایک گل کی دی میں کہ تو ناراض تھی میں دے اچھا لوگ ناراض جلدی تھی ویندے نا میں تو ناراض تھی ویندے ناراض نہ تھے کرو بلکہ دعا دیتی کرو شکر پڑھو یار کوئی ہے آج جڑا سا کو سدھی آدھے کوئی ہے جڑا سا کو سدھی آل کہنے حق آدھے ورنہ میرے محبوب نے فرمایا حدیث پاکے علماء تشریف فرمائے میرے محبوب نے فرمایا ایک او وقت آسی جڑا بندہ برائی کو برائی سمجھ سی رکے سی نا سوٹا ڈنڈا نہ جیسی آنکھ سی نا بس سمجھ سی میں ایک برائی ہے سمجھ سی پر میں او دور سب تو بڑا کامل ایمان اللہ او سی
کیا ہے بات کیا ہے بات او وقت آنے والا ہے آئی ایسا شکر پڑھو کہ یار کہ چلو کوئی سا صدیق گوڑی دسیندہ سا ہے کوئی صدیق گوڑی آدھاتا ہے تا برادران محترم آج وقت ہے اسا دین نال کھڑویوں دین اسلام نال کھڑویوں دین اسلام نال کھڑوی سو دنیا جی بلے بلے ہے آخرت تولوں ہے سبحان اللہ جنہ حضور دی عزت واسطے حضور دی ناموس واسطے پاک قرآن واسطے اپنی جانا قربان کیتین انہاں کو اتوی مقام ملیں اتوی مقام ملیں سارے معاملات تھیسن کرن جنہ سا دین اسلام نال ٹائک تھی سو سارے ملک دے اندر نظام مصطفیٰ دا قانون ہو سی قرآن دا قانون ہو سی شریعت مصطفیٰ دا قانون ہو سی ہر بندہ اپنی جا کوشش کرنا پہ ہر بندہ دیکھو نا جتنے ہون سارے لیڈر ہیں سارے ووٹر ہوں گال سیاست کی آنی پہ یہ سیاست دی ماڑی کوئی نہیں جیری تو سمجھے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ماڑی کوئی نہیں سیاست یار نبی دی سنت ہے سیاست صحابہ دی سنت ہے بس ہوں تو ہمیں کچھ آ رہے ہیں ہم خطا پڑھ چلے سکر میری موقع ہی ہے ٹھیک ہے نا میں گل مکا چھوڑیے تو ہوں سیاست یہ نبی دی سنت زندہ باد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ترے بندے کو مشورہ نہیں ہے نا علی کو منع لے بیٹھے ہو نا بلا جیرے منع دے ہاتھ چاکا کو سبحان اللہ فرمایا ترے بندے کو مشورہ نہیں کرنا مقتدے کو شارٹ کر کے فرمایا ایک تو کنجوس کا مشورہ نہیں کرنا فرمایا جیرے وہ خود کنجوس ہے انہوں دماغ کی دو بڑا ہوتی وہ خود کنجوس ہے دماغ کی دو بڑا تو اچھا مشورہ کیوں دیتی وہ دیر سے کھڑے تو سمجھ جیرے سارے سخی ہیں وہ شارٹ کر کرنا بھی ہے دوجا فرمایا جیڑا بوز دے لے انہیں کوئی مشورہ نہیں ہے اور جیڑا خود ڈر دے حالات والے سامنے پولیس کو دے جنہیں اینج وینن جی کہاں گلے کو لیں دے تو انہیں سارے نظام کیوں چلانے لالا فرمایا بوز دے مولا علی فرمایا یار فرمایا بوز دے کو مشورہ نہیں ہے نا مولا علی فرمایا بوز دے کو مشورہ نہیں ہے نا ایسا بوز دے لگو حکومت دیتی کھڑے انہیں کو غیرہ نہ لڑنے مشرکانہ لڑنے نہیں لڑنا تریجہ فرمائے لالچی گولے مشورہ نہیں ہے کیا ہے بات تو توجہ نہیں کی تھی لالچی گولی مشورہ نہیں کینا جیلے 74 75 76 سال ٹھیک ہے نا حالی تک اپنا نظام نہیں پورا دیا لالچی نہیں لگیا کیا ہے فلاسا مشورہ کیا پوری حکومت نہیں کوئی دکھنے اگر اپنے ملک کا نظام بہتر کرنا چاہنے حالات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن نال کھڑ ونجو حدود فرمان نال کھڑ ونجو اس ٹائم ایک واحد جماعت یعنی میدان عمل میں تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان میں تھے یہ انتخاب نشان کرین ہے تاسا کوشش کرنی ہے اللہ رسول دی رضا واسطے قرآن دے نظام واسطے شریعت مصطفیٰ دے نظام واسطے وہ کو سپورٹ بھی کرنے ووٹ بھی نہیں تو دیکھو دنیا بھی بہتر تھی سی آخرت بھی بہتر تھی سی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمان اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین